بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ پناہ میں آتا ہوں میں اللہ تعالی کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ تعالی کے لیے ثابت ہیں. رب العالمین جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا. الرحمن بڑا مہربان. الرحیم نہایت رحم کرنے والا. مالک یوم الدین مالک ہے بدلے کے دن کا. ایاک نعبد ایاک تیری ہی نعبد ہم عبادت کرتے ہیں. و اور ایاک تجھ ہی سے نستعین ہم مدد طلب کرتے ہیں. اہدنا چلا ہم کو صراط المستقیم سیدھی راہ. صراط الذین راہ ان لوگوں کی انعمتا انعام کیا تو نے علیہم ان پر. غیر المغضوب نہ غضب ہوا علیہم ان پر ولا الضالین اور نہ گمراہوں کے راستے پر. یہ قرآن حکیم کی وضعی اعتبار سے پہلی سورہ مبارکہ ہے. قرآن حکیم کی دو ترتیبیں ہیں. ایک ترتیب نزولی ہے کہ پہلے یہ آیت نازل ہوئی پھر یہ آیت نازل ہوئی پھر یہ آیت نازل ہوئی. اس کو کہتے ہیں ترتیب نزولی. مثلا قرآن حکیم کی سب سے پہلے جو آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق. سب سے پہلے قرآن کی جو آیت نازل ہوئی ہے وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق. لیکن قرآن پاک میں رکھنے کے اعتبار سے وضعی اعتبار سے وہ قرآن حکیم کے 30ویں پارے میں ہے. اور قرآن حکیم کی سب سے آخر میں جو آیت نازل ہوئی ہے وہ آیت ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. تو سب سے آخر میں قرآن پاک کی جو آیت نازل ہوئی ہے وہ آیت 3 پارے میں ہے. تو ایک ہے نزولی ترتیب، لیکن یہ جو ہمارے سامنے ہے یہ ہے وضعی ترتیب کہ فرشتہ آسمان سے آتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا تھا کہ اس آیت کو اس آیت کے بعد رکھ دو. تو وضعی اعتبار سے سورہ فاتحہ
جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ قرآن حکیم کی سب سے پہلی سورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 7 آیات ہیں، آپ ادھر دیکھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین یہ پہلی، الرحمن الرحیم دوسری، مالک یوم الدین تیسری، ایاک نعبد و ایاک نستعین چوتھی، اہدنا الصراط المستقیم پانچویں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ 7ویں آیت ہے۔ یہ سورہ مبارکہ قرآن حکیم کی چھوٹی سورتوں میں شمار ہوتی ہے، لیکن انتہائی جامع ترین سورت ہے یہ۔ قرآن حکیم نے خود اس سورت کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ایسی 7 آیات آپ کو دی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، بار بار پڑھی جاتی ہیں، ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہیں۔ اور فرمایا وہ 7 آیتیں جو ہم نے آپ کو دی ہیں وہ قرآن عظیم ہے۔ قرآن حکیم کے 30 پاروں میں جو مضامین پھیلے ہوئے ہیں، ان 30 پاروں کے مضامین کو اگر سمیٹو تو وہ سارے مضامین سورہ فاتحہ میں آ جاتے ہیں، اور سورہ فاتحہ کو پھیلاؤ تو 30 پاروں میں یہ مضمون پھیل جاتا ہے۔ یہ انتہائی قرآن حکیم کی جامع ترین صورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے بہت سارے نام ہیں۔ اگر کسی انسان کے اندر، کسی چیز کے اندر بہت ساری خوبیاں ہوں اور کسی ایک لفظ سے ان ساری خوبیوں کا اظہار نہ ہو سکے تو ہر خوبی کو ظاہر کرنے کے لیے الگ ایک نام ہوتا ہے۔ مثلا ایک آدمی جو ہے وہ عالم ہے، وہ بہت علم قرآن جانتا ہے، علم حدیث جانتا ہے تو اس کو عالم کہیں گے۔ اچھا وہ قرآن حکیم کو تجوید کے ساتھ پڑھتا ہے، ترتیل کے ساتھ پڑھتا ہے تو اسے کہیں گے مولانا قاری۔ اور اگر اس کو قرآن حکیم زبانی یاد ہو تو پھر اس کو ساتھ میں کہیں گے حافظ بھی، حافظ، مولانا، قاری۔ اگر اس نے وہ کورس کیا ہوا ہے کہ وہ فتویٰ دے سکتا ہے تو فتویٰ دینے کی خوبی اس میں ہے، تو اس کے اظہار کے لیے ایک اور جو ہے وہ اضافی نام اس کا بڑھائیں گے، وصفی نام، مفتی۔ تو قرآن حکیم کی یہ جامع ترین صورت ہے۔ پہلا نام تو اس کا ہے سورۃ الفاتحہ۔ فاتحہ کہتے ہیں اس کو جس سے کسی چیز کا آغاز کیا جائے، جس سے کسی کلام کو شروع کیا جائے۔ فتح یفتح کے معنی ہے کھولنا، تو قرآن حکیم اس سے کھلتا ہے، اور سورہ فاتحہ ہی کو کھولیں گے تو سارے قرآنی مضامین پھیلتے چلے جائیں گے۔ اور اس کا ایک نام ہے فاتحۃ القرآن، کہ قرآن حکیم کے مضامین کو کھولتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا ایک نام ہے ام القرآن، عربی میں ام ماں کو کہتے ہیں۔ ام القرآن یعنی قرآن کے تمام مضامین کی بنیاد ہے یہ سورت۔ اس سورہ مبارکہ کا ایک نام ہے اساس القرآن، قرآن کی بنیاد۔ اس سورہ مبارکہ کا ایک نام ہے سورۃ السوال۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی ذات سے مانگنے کا، سوال کرنے کا طریقہ سمجھایا ہے کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا جاتا ہے۔ اسی لیے جلالین جو مشہور تفسیر کی کتاب ہے،
انہوں نے لکھا ہے کہ الحمد سے پہلے یہ مانا جائے گا قولوا الحمدللہ رب العالمین، کہ تم کہو مسلمانوں الحمدللہ رب العالمین۔ تو پہلی 3 آیات میں ہمیں بتایا کہ جس ذات سے تم بھیک مانگنے جا رہے ہو، جس ذات سے تم سوال کرنا چاہتے ہو، پہلے اس کی تعریف کرو، پھر اس کے ساتھ اپنا ایک معاہدہ کرو، عہد کرو، تعلق جوڑو، پھر اپنا سوال اس ذات کے سامنے بیان کرو اہدنا الصراط المستقیم سے۔ اس سورہ مبارکہ کا ایک نام ہے سورۃ الشافیہ، شفا دینے والی۔ ویسے قرآن حکیم ظاہر و باطن کے لیے، ظاہری اور باطنی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الاجارہ میں اس روایت کو لائے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک سفر پر روانہ کیا، اور اس سفر کے دوران قافلہ اہل حق ایک بستی میں پہنچا، کھانے کا تقاضا تھا۔ وہاں بستی کے رہنے والوں سے کہا کہ بھئی آپ ہماری میزبانی کا فریضہ انجام دیں، اور مہمان آپ کے گھر میں آئے، حق ہے مہمان کا 3 دن کھانا کھائے، کوئی احسان نہیں کریں گے آپ ہی کہیں جا سکتے ہیں کہ انسانی نظام ہے، 3 دن تک ایسا حق ہوتا ہے مہمان کا میرے آپ کے گھر میں کھانا کھانا، اس کے بعد آپ کھلائیں گے تو احسان ہے۔ تو فرمائیں کہ ہم نے اس کو وہاں جا کر بستی والوں سے کہا کہ ہماری میزبانی کرو، لیکن وہ تھے کنجوس مکھی چوس، اللہ کنجوس کسی کو نہ بنائے، بخیل کسی کو نہ بنائے، انہوں نے انکار کر دیا۔ خیر انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈالا، اتفاقاً اس بستی کا جو سردار تھا، جو اس بستی کا لیڈر تھا، سرپنچ تھا، پنچ تھا، چیئرمین تھا، جو کچھ بھی تھا وہاں کا، اس کو سانپ نے ڈسا، سانپ نے اسے کاٹا، اور اس کے زہر کو اتارنے کے لیے انہوں نے جتنی تدابیر وہ اختیار کر سکتے تھے وہ ساری کی ساری تدابیریں اختیار کی، مگر زہر نہیں اترا۔ تو پھر کسی نے بیچ میں سے کہا کہ وہ جو قافلہ یہاں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، وہ جو لوگ ہماری بستی میں رکے ہوئے ہیں، ان کے پاس جاؤ، ہو سکتا ہے ان پہ کوئی آدمی ہو جو جھاڑ پھونک کرتا ہو اور جھاڑ پھونک کے ذریعے زہر کو اتار دیتا ہو۔ چنانچہ پہنچے تو اولاً تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا کہ بھئی تم ایسے ہو کہ آپ نے تو ہماری میزبانی سے انکار کیا، مسافروں کی میزبانی سے، تو اگر ہم آپ کا علاج کریں گے تو 30 یا 40 بکریاں لیں گے۔ معاملہ طے ہو گیا۔ معاملہ طے ہونے کے بعد یہ گئے، سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا اور وہ زہر اتر گیا۔ حسب وعدہ انہوں نے وہ بکریاں 30 یا 40 دیں۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں اختلاف ہو گیا۔ بعض نے کہا کہ بھئی یہ مناسب نہیں ہے، ہم نے ان کا علاج کیا، اور یہ ایک مستقل موضوع ہے جس کو پھر کے لیے چھوڑتا ہوں کہ بھئی علاج معالجے کے اوپر کب سے یہ شروع ہوا ہے پیسے لینا، اور آج دنیا کے اندر سب سے بہترین بزنس جو ہے وہ یہی ہے، میڈیسن کی دکان کھول لو، الٹا سیدھا جھاڑ پھونک جو ہے وہ شروع کر لو۔ حالانکہ شرکیہ کلمات کے ذریعے آپ کو جھاڑ پھونک کرنے کی اجازت نہیں ہے، ہاں اچھے کلمات کے ذریعے، احادیث میں جو مذکور ہیں، قرآن حکیم کی آیات پڑھ کر یہ جائز ہے۔ بہرحال بعض صحابہ نے کہا بھئی ٹھیک ہے، ان کو لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں پہنچتے ہیں، وہاں جو فرمایا جائے گا اس پر عمل کیا جائے گا۔ یہ حضرات خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ بیان کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ٹھیک کیا، تم اس کو تقسیم کر لو اور اس میں میرا حصہ بھی رکھو۔
میرا اس گفتگو کا جو مستدل ہے وہ یہ ہے کہ گویا حدیث سے ثابت ہے سورہ فاتحہ کے ذریعے دم کرنا، سورہ فاتحہ پڑھ کر پھونکنا، اور یہ سورۃ الشفا ہے، اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس کے ذریعے سے مریض کو شفا عطا فرما سکتے ہیں۔ تو اس سورہ کا نام سورۃ الشفا بھی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا ایک نام ہے الکافیہ، کہ یہ کفایت کرنے والی ہے۔ ایک تو یہ سورت کیا کفایت کرنے والی ہے کہ پورے قرآن حکیم کے مضامین سے آپ کو آشنا کرا دینے والی، اور بیماری میں آپ کے لیے یہ کافی ہو جائے۔ یہ بھی میں نے ایک روایت اس سلسلے میں بھی آپ کے سامنے نقل کی ہے۔ بہرحال جو مضامین سارے قرآن حکیم میں ہیں وہ سورہ فاتحہ کے اندر اجمالاً اور اختصاراً ہیں۔ اس کے بعد سب سے پہلے جب بندہ تلاوت قرآن شروع کرے تو قرآن حکیم میں ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب تم قرآن حکیم پڑھنے لگو تو شیطان مردود کے فتنے سے، اس کے وساوس سے، وہ کہیں آپ کو قرآن فہمی میں، قرآن سمجھنے میں غلط راستے پر نہ ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ، اللہ تعالیٰ کی حفاظت طلب کر۔ اب جب قرآن حکیم کتاب ہدایت کو جب بندہ سمجھنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے بغیر بہت مشکل ہے۔ اس کے ذریعے بھی جو ہے وہ مداخلت کر کے شیطان گمراہی کے راستے پر ڈال سکتا ہے۔ تو جب بھی آپ کوئی نیک کام کریں، پہلے اس نیک کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کر لیا کریں۔ بہرحال قرأت قرآن سے پہلے، قرآن کی تلاوت میں سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ نماز میں بھی پہلی رکعت کے اندر ثنا پڑھنے کے بعد آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اکبر، ہاتھ باندھتے ہیں، پھر ثنا پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد چونکہ آپ نے اب سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ امام کے لیے اور منفرد کے لیے باقاعدہ براہ راست خود پڑھنا واجب ہے۔ اگر آپ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو سورہ فاتحہ پڑھنا نماز میں کیا ہے؟ واجب ہے، ضروری ہے۔ وہ بحث آگے کروں گا کہ بھی مقتدی ہونے کی حیثیت سے آپ پڑھیں گے، یعنی وہ بحث بعد میں آئے گی۔ تو سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے، کوئی بھی قرآن حکیم کا حصہ پڑھنے سے پہلے آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اسے علمی زبان میں کہتے ہیں تعوذ پڑھنا۔ کیا پڑھنا؟ تعوذ پڑھنا، اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت حاصل کرنا۔ پھر آپ اس کو سن لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ میں آتا ہوں میں، حفاظت میں آتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے، کہ یہ شیطان میری نماز میں مداخلت نہ کرے، میری تلاوت میں مداخلت نہ کرے، مجھے پڑھتے ہوئے، قرآن سمجھاتے ہوئے کسی نفسانی جذبے کے اندر مبتلا نہ کر دے، اللہ کے ساتھ میرا جو تعلق ہے اس میں یہ خلل نہ پیدا کر دے۔ آپ باقاعدہ جب نماز میں پڑھیں تو تاکہ جب آپ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں تو آپ کو ترجمے کا استحضار ذہن کے اندر ہو۔ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے بعد دوسری چیز پڑھیں گے آپ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو بسم اللہ میں با ہے نا،
با کبھی مصاحبت کے لیے آتی ہے، ساتھ کے لیے، کبھی با استعانت کے لیے آتی ہے، مدد طلب کرنے کے لیے، کبھی با استبراق کے لیے آتی ہے، برکت حاصل کرنے کے لیے۔ تو تینوں ترجمے یہاں کیے جا سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالی کے نام کے ساتھ، شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالی کے نام کی مدد کے ساتھ، شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالی کے نام کی برکت کے ساتھ، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو ہر وہ نیک کام، ہر وہ جائز کام، ہر وہ اچھا کام جو آپ کرنا چاہیں اور اس کام کے آغاز سے پہلے اگر کوئی مسنون منقول حدیث کے الفاظ نہیں ہیں، اگر منقول الفاظ ہیں حدیث کے تو پھر وہی پڑھیں گے۔ مثلا آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو یہ بہت اچھا کام ہے نا، تو مسجد میں داخل ہوتے وقت آپ کو باقاعدہ حدیث میں بتایا گیا ہے کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے، تو وہاں آپ وہی پڑھیں گے۔ وہ کیا ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اسی طریقے سے آپ کھانا شروع کرتے ہیں، کھانا کھانا اچھا کام ہے، کوئی برا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے کھانا کو شروع کرتے وقت کے متعلق باقاعدہ حدیث میں دعا منقول ہے، بسم اللہ وعلی برکات اللہ۔ سونا اچھا کام ہے، آپ سونے لگیں تو آپ کو پڑھنا ہے اللہم باسمک اموت واحیا۔ اسی طرح اگر کسی اچھے اور جائز کام، میں نے لفظ استعمال کیا، کسی اچھے یا جائز کام کو شروع کرنے کے لیے اگر حدیث کے اندر کوئی معصور منقول مسنون دعا ہے تو پھر وہ دعا پڑھیں گے، اور اگر کوئی دعا منقول نہیں ہے تو وہاں آپ کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں یہ کام اللہ تعالیٰ کے نام کی مدد سے شروع کر رہا ہوں، میں یہ کام اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے شروع کر رہا ہوں۔ اس فریضہ کو اچھی طرح انجام دینے کے لیے میرے ساتھ اللہ کا نام ہے، اس کا آپ اہتمام کریں گے۔ اب اس سے آگے گفتگو بڑھانے کے لیے آپ سب کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ کے پاس ایک ہفتہ ہے، کتنا؟ ایک ہفتے میں ہر آدمی ترجمہ اچھی طرح دیکھ کر آئے۔ اگر آپ ترجمہ اچھی طرح دیکھ کر آئیں گے تو اس سے آگے جو مجھے پڑھانا ہے وہ آپ کو زیادہ نفع دے گا۔ لہذا ہر بندہ ترجمہ آن لائن ہو، کچھ حضرات یا آمنے سامنے بیٹھے ہوئے، ترجمہ بہت اچھی طریقے سے دیکھ کر کے آئیں، اور اس سلسلے کو باقاعدہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، اپنی دنیا آخرت کے نفع کے لیے مقصد بنا کر کے جو ہے وہ اس میں محنت کریں۔ میرے بھائیوں، آج ساری دنیا کے اندر ملت اسلامیہ پر اور انسانیت پر جو وبال ہے، جو پریشانیاں ہیں، اس کی وجہ قرآن حکیم سے دوری۔ لہذا ایک ہی علاج ہے کہ جس نعمت کو چھوڑنے کی وجہ سے ہمارے اوپر اطراف اربعہ سے طوفان امڑ رہے ہیں، مسائل میں ہم گرے ہوئے ہیں، ان سب سے نکلنے کے لیے ہم اپنے آپ کو قرآن حکیم کے ساتھ وابستہ کریں۔ درس قرآن نہ اگر ہم نے بلایا ہوتا، بلایا، درس قرآن نہ اگر ہم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ لہذا اس مشن
اشاعت قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو فکروں کے ساتھ وابستہ کریں اور اس حلقہ درس قرآن میں خود شریک ہونے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو شریک کرنے کی محنت کریں۔ المختصر یہ ترجمہ تعوذ کا، تسمیہ کا اور سورہ فاتحہ کی 7 آیات کا اچھی طرح دیکھ کر آئیں، پھر یہاں سے آگے گفتگو آئندہ ہفتہ کریں گے انشاءاللہ الرحمن۔